الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كالبنيان يشد بعضهم بعضا او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملک شام کے حالات پر گفتگو چل رہی. کچھ باتیں گزشتہ جمعہ میں عرض کی گئی تھی ملک شام کے حوالے سے کہ ملک شام میں کس قدر ظلم و بربریت اور کس قدر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور امت مسلمہ پر سکوت مرگ چھایا ہوا ہے. میں نے جو حدیث اور جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آیت جو نازل ہوئی ہے ان صحابہ کے بارے میں جو مکے میں رہ گئے تھے، جیسے ابو جندل بن سہل اور ابن عباس اور دوسرے ضعیف صحابہ، کمزور صحابہ جو ہجرت نہ کر سکے اور مکے میں رہ گئے تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ رب العزت اس آیت میں جہاد کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ حیرت اور استعجاب اس سلسلے میں سوال ہے. حیرت اور استعجاب کے سلسلے میں، یعنی حیرت کے سلسلے میں اللہ رب العزت اور استعجاب کے سلسلے میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے. یہ حیرت اور استعجاب کا جملہ ہے. وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے، حالانکہ جو مکے میں رہ جانے والے لوگ ہیں وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں جو کمزور قسم کے ہیں. اور ان لوگوں نے دو دعائیں مانگی. پہلی دعا تو یہ مانگی کہ اے اللہ، اس ظالم بستی سے، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اس ظالم بستی سے ہم کو نکال دیجیے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ اس ظالم بستی سے ہم کو نکال دیجیے. اور دوسری دعا ان لوگوں نے یہ مانگی ہے
کہ اللہ اپنی طرف سے ہمارے لیے کوئی مددگار، کوئی معاون، کوئی مدد کرنے والا ہمارے پاس بھیج دیجیے۔ یہ دو دعائیں ان کمزور مسلمانوں نے مانگی ہیں، اور حدیث میں ہے کہ قرب قیامت میں، یعنی جب قیامت قریب ہوگی تو کافر لوگ مسلمانوں کو اس طرح ستائیں گے اور کافر مسلمانوں کا اس طرح قتل عام کرتے ہیں، اس طرح قتل عام کریں گے جیسے کوئی دسترخوان پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو کھانے کے لیے بلاتا ہے۔ یعنی کافر آپس میں مل کر، آپس میں متحد ہو کر ایک دوسرے سے یہ کہیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو قتل کرو۔ جس طریقے سے انسان دسترخوان پر بیٹھ کر دوسرے کو انوائٹ کرتا ہے کہ آؤ دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لو، اس طریقے سے قرب قیامت میں کافر لوگ جو ہے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو کھا لو، آؤ مسلمانوں کا ہم قتل عام کریں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اور حدیث، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے۔ آپ چاہے فلسطین میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، چاہے برما میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، چاہے سیریا اور ملک شام میں مسلمانوں کی حالت دیکھ لیجئے، کہ کافر لوگ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف ٹوٹ پڑے ہیں اور ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں کا ہم قتل عام کریں۔ یہ حدیث اور جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ 100% صحیح ہے، کیونکہ وہ وقت آ چکا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو توپوں کی نوکوں پر رکھ کر ان کو اڑا دیا جاتا ہے۔ اور مسلمان کا فرض کیا ہے؟ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دوسرے بھائی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اگر دنیا کے اندر کہیں بھی مسلمان کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو تو اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تو بھائی ہونے کی حیثیت سے اس کی تکلیف کو ہم محسوس کریں، اور اگر ہمارے دل میں اس کے لیے تکلیف یا غم پیدا نہیں ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ اس حدیث کی روشنی میں ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ کے رسول نے دوسری جگہ کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان کی تعریف اللہ کے رسول نے کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے، یعنی جس کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ وہ تو اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو ستائے، کیونکہ جب مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، یا مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور پیر سے اور زبان سے اور جسم کے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، تو اس بات کا تقاضا حدیث کر رہی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کوئی ظلم نہ کرے،
اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو نہ ستائے اور نہ صرف ظلم کرے، بلکہ اگر دوسرے مسلمان پر ظلم ہو رہا ہو تو اس ظلم کو روکنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ اگر اس ظلم کو روک سکتا ہے وہ تو اپنی پوری طاقت، اپنی پوری کوشش لگا دے کہ اس ظلم کو وہ اپنے ہاتھ سے روک دے۔ لیکن اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ رہا ہے اور بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس پر سکوت مرگ چھایا ہوا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میرا مسلمان بھائی ظلم کی چکی میں پس رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ وہ کامل ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نہ تو وہ ظلم کرے اور نہ اس کو ستائے، اور اگر اس پر ظلم ہو رہا ہو تو اس حتی الامکان اس کی دفع کرنے کی، اس کے ظلم کو دفع کرنے کی، اس کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ مسلمان دنیا میں اس لیے نہیں آیا، اللہ رب العزت نے مسلمان کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ مسلمان اپنے آپ میں مست ہو، مسلمان صرف صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کے پیچھے بھاگے، مسلمان صرف اپنے مکانات کو بنانے کی فکر کرے، اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی فکر کرے اور کسی دوسرے مسلمان کی فکر نہ کرے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کرتب دکھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک مسلمان، اس نے ایک کرتب دکھایا، دو سوئی لی اس نے، ایک سوئی کو ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں اچھال دیا اس نے، اور دوسری سوئی کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کو بھی ہوا میں اچھالا، اور وہ سوئی جو پہلی سوئی تھی اس کے ناکے میں سے گزر کر پار ہو گئی۔ کتنا بڑا کرتب ہے، کتنی مشق کی ہوگی، کتنی کوشش کی ہوگی اس کرتب کو دکھانے کے لیے۔ ہوا کے اندر سوئی کو اچھالا اور دوسری سوئی کو اچھال کر وہ دوسری سوئی پہلے سوئی کے ناکے میں سے گزر گئی۔ اگر ہم کو سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا ہے تو ہم بار بار کوشش کرتے ہیں کہ چلا جائے، دو تین مرتبہ تو کوشش کرتے ہیں، جاتی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہوا میں سوئی کو اچھالا اور دوسری سوئی اس کے ناکے میں سے گزر گئی۔ سب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا اور بہت واہ واہی ہوئی، اس کی تالیاں بجانے لگے سب لوگ کہ بہت بہترین کرتب دکھایا تم نے۔ ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 دینار انعام دیے جائیں اور ساتھ میں اس کو 10 کوڑے بھی مارے جائیں۔ کرتب دکھانے والا تعجب میں پڑ گیا کہ 10 دینار تو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ 10 کوڑے مجھے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ میں نے تو اتنا اچھا کرتب دکھایا ہے، اس کرتب پر تو مجھے انعام ملنا چاہیے، نہ کہ 10 کوڑے مجھے ملے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ تو مسلمان ہے، مسلمان کو اللہ نے دنیا میں کرتب دکھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ارے تو نے اپنے اس کرتب میں اپنا کتنا وقت ضائع کیا ہوگا، کتنی مشق کی ہوگی تم نے، اور کتنی محنت کی ہوگی تم نے، اور اپنا کتنا سارا وقت اس کرتب کو، اس کمال کو دکھانے کے لیے تم نے برباد کیا ہوگا۔ تو مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں کرتب دکھانے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ مسلمان دنیا میں کرتب دکھاتا پھرے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی بندگی کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چل کر اپنی آخرت کو بنا لے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ملک شام کی حالت بہت بری ہے، عرب حکمراں بھی بالکل خاموشی ان کے اوپر چھائی ہوئی ہے، خاموشی نہیں بلکہ یہ کہیے کہ وہ بہت گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔
جتنے بھی عرب ممالک ہیں کوئی مندر بنانے میں لگا ہوا ہے، اپنا پیسہ مندر بنانے میں صرف کر رہا ہے، اور کوئی بڑے سے بڑا برج الخلیفہ دبئی کے اندر بنا رہا ہے، بن چکا ہے، اور کوئی بڑی سی بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہے۔ یہ عرب ملکوں کا حال ہے جو سب سے امیر ترین اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ کوئی گھوڑے پال رہا ہے، اس کو گھوڑے کا شوق ہے، گھوڑے پال کر اپنے شوق کو پورا کر رہا ہے، اور کوئی بڑے بڑے ہوٹلز بنا رہا ہے، اور کوئی دنیا کی مہنگی ترین کار، مہنگی ترین گاڑیاں خرید کر امیروں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا رہا ہے۔ اس کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے کہ ملک شام میں اور دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے، کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ 56-57 اسلامی ممالک ہیں، ان ممالک میں سے کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے جو ان بے سہاروں کا سہارا بن جائے، جو ان مظلوم کی داد رسی کے لیے پہنچ جائے۔ برج الخلیفہ بنا کر کیا کیا خلیفہ نے؟ جس برج الخلیفہ کو خلیفہ نے بنایا، بتائیے کہ اس برج الخلیفہ کے اندر کتنی مرتبہ گیا ہے وہ؟ جتنی مہنگی ترین کار خرید کر اس نے اپنا نام امیروں کی فہرست میں شمار کیا ہے، بتائیے اس کار کے اندر کتنی مرتبہ بیٹھا ہے وہ؟ ہیرے لگے ہیں، جواہرات لگے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ کون سی نیند میں سو رہا ہے؟ لیکن دوستو یاد رکھیے، یہ آزمائش صرف اہل شام کی نہیں ہے، یہ ہماری بھی آزمائش ہے۔ اگر ان کی آزمائش یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور ہم بالکل آرام و راحت میں رہ کر اپنے دن رات دنیا کے فکر میں اور بالکل چین و سکون کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو یہ آرام و راحت میں رہنا ہمارے لیے امتحان ہے۔ اہل شام وہاں تو 8-9 سال سے وہاں کی حالت خراب ہے۔ جب ذرا کچھ ہوتا ہے، لوگوں کی آواز اٹھتی ہے، تو پھر بمباری بند ہو جاتی ہے، پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلسل 8-9 سال سے اہل شام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور معصوم بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ 5-6 سال کا معصوم بچہ، اس کو مل کر 5-6 فوجی مار رہے ہیں، بتائیے۔ اس کو گھیر کر 5-6 فوجی بندوق دکھا کر اس کو مارتے ہیں، اس کو ڈراتے اور دھمکاتے ہیں۔ اس معصوم بچے بیچارے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، یاتی علی الناس یوم، ایک دن، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لا یدری القاتل فیما قتل، کہ قاتل کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس سلسلے میں قتل کر رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل کرنے والے کو ہی پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کس لیے دوسرے کو مار رہا ہے، اور نہ ولل مقتول فیما قتلا، اور نہ مقتول کو یعنی مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے کس جرم میں مارا جا رہا ہے۔ ان فوجیوں کو کیا چاہیے؟ جو فوج شام کے اندر، حلب کے اندر، یا برما کے اندر، یا فلسطین کے اندر جو بھی فوجی کسی کو اپنی گولی کا نشانہ بناتی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو تو کمانڈر کا آرڈر آ گیا، بس اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کو اس سے لینا دینا نہیں ہے کہ میرے سامنے کون ہے، بس کمانڈر کا، بڑے کا حکم آ گیا، اس کو ختم کرنا ہے بس۔ وہ مارنے والا بھی نہیں ہے سمجھ رہا ہے کہ میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، بس اس کو تو یہ پتا ہے کہ میرے بڑے کا حکم ہے، مجھ کو اس کو ختم کرنا ہے بس۔
اور وہ معصوم بچہ چھوٹا، اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھ کو کس لیے مارا جا رہا ہے. 5 سال کا کامران نام کا بچہ صحراؤں سے ہوتا ہوا وہ ترکی کے اندر پہنچ گیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھی، شاپر تھا ایک. جب اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا گیا تو اس 5 سال کے معصوم بچے کے پیکٹ میں ماں کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں. ماں کے کپڑے موجود ہیں لیکن ماں موجود نہیں ہے. بہن کا دوپٹہ اس تھیلی کے اندر موجود ہے لیکن بہن موجود نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بھائیوں کے کھلونے اس پیکٹ کے اندر موجود ہے لیکن اس کے بھائی موجود نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کس جرم کی سزا اس بچے کو مل رہی ہے؟ صرف جرم اگر کوئی اتنا ہے تو یہ ہے کہ وہ مسلمان کا بچہ ہے، بس وہ مسلمان کی اولاد ہے. مسلمان کی اولاد ہونے کی وجہ سے اس کو یہ ظلم و ستم سہنا پڑ رہا ہے. اور وہاں روزانہ اتنی بمباری ہوتی ہے کہ لوگوں کی عادت بن چکی ہے. وہ ذرا سے بم دھماکے سے چونکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ روز کی عادت ہے ان کی. اگر ہمارے یہاں کوئی بم پھٹ جائے یا کوئی گولی چل جائے تو فوراً سب لوگ گھر سے نکل کر باہر، کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا. لیکن وہاں تو روزانہ یہ سلسلہ جاری ہے. اس وجہ سے کسی کو احساس نہیں ہوتا کہ کیا ہوا ہے. وہ تو سمجھتے ہیں کہ روزانہ یہ بم، یہ گولے بارود ہمارے اوپر داغے جائیں گے. اس لیے دوستو، ہم اپنے دل کے اندر بیداری پیدا کریں. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے، المسلم کا جسد واحد، مسلمان جو ہے ایک جسم کی طرح ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر اس کے آنکھ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اور اگر اس کے سر میں کوئی درد ہے تو اس درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ ایک مسلمان جسم کے مانند ہے، تو ہمیں ان کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے. اگر ہم وہاں کچھ نہیں کر سکتے، لوگوں کے معمولات میں فرق نہیں آ رہا، اتنے سارے مظالم اہل شام کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ہمارے معمولات کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. نہ تو کسی کی دکان بند ہو رہی ہے، نہ تو کسی کے معمولات میں فرق آ رہا ہے، اور نہ کسی کے کھانے پینے میں کوئی تبدیلی ہو رہی ہے. جو جیسا ہے ویسا ہی ہے، اس کو کوئی احساس ہی نہیں ہے. اتنا بے حس مسلمان کیسے ہو گیا؟ یہ تو اس نبی کی امت میں سے ہے جس نبی کو اللہ رب العزت نے معراج کے اندر بلایا ہے. اتنے بلند مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بلایا، اس نبی کی امت میں سے ہو کر اتنی بے حسی کیسے دکھا رہا ہے وہ؟ بہت ساری مسجدوں میں اور بہت سارے مسلمان اس درد کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں. بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر، ہم میں سے کون مسلمان ایسا ہے جو ان معصوم کے لیے اور ان مظلوموں کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کیا ہو، یا رات کے آخری پہر میں مصلی پر کھڑے ہو کر اپنے آنکھوں سے اشک بہایا ہو، اپنے آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ ان مظلوموں کے لیے بہایا ہو، یا اپنی جیب سے کوئی تعاون کا کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کیا ہو اس نے. ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان کے تعاون نہیں کر سکتے، کوئی تنظیم اگر نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے کم سے کم 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر، ان کے لیے نوافل پڑھ کر کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں.
اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو امام قنوت نازلہ پڑھتا ہے، کم سے کم فجر کی نماز میں آ کر ان کے لیے بد دعا تو کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی تکلیف، کوئی حادثہ پیش آتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک تو قنوت ہے جس کو ہم وتر کی نماز میں پڑھتے ہیں، اور شوافع جو ہے فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں۔ وہ قنوت نہیں بلکہ قنوت نازلہ یہ کافروں کے حق میں بد دعا ہے اور مسلمانوں کے لیے دعا ہے۔ ہمارے مسجد میں سلسلہ شروع تھا، بند ہو گیا، 10 دن پورے ہو گئے۔ ہم نے اس سلسلے کو چالو کیا تھا، لیکن فجر کی نماز میں دیکھو تو مسلمان غائب ہے۔ یہ پوری سب بھی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم قنوت نازلہ امام کے پیچھے پڑھ کر ان کافروں کے لیے بد دعا تو کریں۔ اور اگر آپ کی مسجد کا کوئی امام ہے تو آپ اس سے درخواست کریں کہ شام کے اور دنیا کے مسلمانوں کی حالت ہے، کم سے کم اس کے لیے قنوت نازلہ پڑھیں۔ اور اپنی انفرادی دعاؤں میں ان مظلوموں کو خاص طور سے یاد کریں۔ دوستو، بہت تکلیف کے ساتھ، بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ بیداری نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر وہ غیرت نہیں رہی۔ اب وہ معصوم بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، بتائیے اگر جو بچہ جس کا باپ مارا گیا ہے، اگر اس بچے کے باپ کی جگہ پر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے بچے کو کیا محسوس ہوتا؟ جس کی ماں ماری گئی ہے، اگر اس ماں کی جگہ ہماری بیوی ہوتی یا ہماری ماں ہوتی تو اس بچے کو کیا محسوس ہوتا؟ یہ سوچ کو اپنے دل میں رکھے کہ اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو میرے بچے کی کیا حالت ہوتی۔ دوستو، اتنا بھی سکوت اور اتنی بھی بے ضمیر اتنا مردہ ہو جائے مسلمانوں کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ایسے نبی کی امت میں سے ہو جس نبی نے امت کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی ہیں، جس نبی نے امت کو بزدلی نہیں سکھائی ہے، آپ ایسے نبی کی امت میں ہو۔ اس لیے اگر آج امت اس کا ضمیر مر چکا ہے یا اس کا ضمیر مردہ ہے، اس کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ کم سے کم اپنے دل میں اس کا درد تو محسوس کریں۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ملک شام کو بہت سارے فضائل اور خصوصیات اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، اور اسلام کے دشمن اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بلا شبہ سچ ہے اور صادق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل سچے ہیں۔ اس لیے اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہم کسی بھی طریقے سے اس علاقے کو تہس نہس کر دیں، اس علاقے کو ہم برباد کر دیں، لیکن اسلام دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ آج تو کل ایک صاحب نے کہا کہ یہ بلڈنگ میں ہماری ایک صاحب جماعت کے سلسلے میں، گشت کے سلسلے میں کچھ بات کر رہے تھے تو لڑائی کر لیا انہوں نے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ آپس میں اختلاف کیسا ہے؟ ارے ہم کب تک آپس میں اختلاف پیدا کرتے رہیں گے؟ ہم کب تک آپسی اختلاف کے شکار رہیں گے؟
اللہ کے رسول نے کہا نا، میں نے جو حدیث کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کافر لوگ متحد ہو کر، بالکل ایک ہو کر مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گے اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو قتل کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا کہ اس طریقے سے دعوت دیں گے جیسے کوئی دسترخوان پر کھانے کے لیے انوائٹ کرتا ہے۔ آپ دسترخوان پر کسی کو بلاتے ہیں، آؤ بھائی کھانا کھا لو، آؤ کھانا کھا لو۔ ایسے کافر لوگ متحد ہو کر، بالکل ایک ہو کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آؤ مسلمانوں کو قتل عام کرو، آؤ مسلمانوں کو کھا لو۔ کافروں کی یہ حالت ہے، اور مسلمان آپس میں اختلاف کا شکار ہے۔ کب ہم کو ہوش آئے گا، کب ہم ہوش کے ناخن لیں گے، کب ہم آپسی اختلاف ختم کریں گے؟ کتنی آواز اٹھائی جاتی ہے، کتنا کہا جاتا ہے کہ آپس میں متحد رہو، آپس میں اختلاف پیدا مت کرو، لیکن پھر بھی آپس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ مسلمان ہے، کلمہ گو ہے۔ کلمہ گو کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جب کلمہ پڑھ لیا تو دوسرے مسلمان کا بھائی ہو گیا، اب اس کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک مضبوط ہے۔ یاد رکھیے، خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط رشتہ اللہ کے نزدیک کلمے کا رشتہ ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا کنعان جب طوفان آیا تو اللہ رب العزت سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ مجھے اور میری قوم کو اور میرے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچا لینا۔ جب کشتی تیار ہو گئی اور اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کشتی کے اندر بیٹھ جاؤ، اور ایسا طوفان آنے والا ہے، ایسا سیلاب آنے والا ہے اور ایسا عذاب آنے والا ہے کہ اس عذاب سے آج اس کشتی میں جو بیٹھا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی بچ نہیں سکے گا۔ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کشتی کے اندر سوار ہو گئے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آ کر میری کشتی میں بیٹھ جا۔ تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی یہاں تک نہیں پہنچے گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے کسی کو، لیکن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کنعان نے کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے سیلاب بھیج دیا، زمین چشمے ابل پڑی، آسمان سے بارش ہونے لگی، اتنا پانی کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا کنعان جو ہے غرق ہو گیا۔ وَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، اللہ رب العزت نے کہا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ کشتی میں بیٹھنے سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اور میری قوم اور میرے اہل و عیال کو اس عذاب سے بچا لینا۔ جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ڈوب گیا تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تیرا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل کو بچا لوں گا، میرا بیٹا تو ڈوب گیا، یہ تو میرے اہل میں سے تھا، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے گھر والوں کو اس عذاب سے بچاؤں گا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا انہ لیس من اہلک، کہ نوح یہ بیٹا تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا گھر والا نہیں ہے، اگرچہ اس کا تمہارا خونی رشتہ ہے، خون کے رشتے سے تمہارا بیٹا ہے، لیکن اس نے کلمے کا انکار کر دیا تو پھر یہ تمہارا اہل نہیں ہو سکتا، تمہارا گھر والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کا بیٹا، اس نے کلمے کا انکار کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا، تو اگرچہ خونی رشتہ ہونے کے باوجود بھی
اللہ رب العزت نے اس کو عذاب سے نہیں بچایا. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک خونی رشتہ زیادہ معتبر نہیں ہے، زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے. خونی رشتہ آپس میں آپ کا معتبر ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک کلمے کا رشتہ جتنا زیادہ مضبوط ہے اتنا زیادہ خونی رشتہ مضبوط نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہہ دیا ایک دوسری جگہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ رب العزت سے زیادہ ڈرنے والا اور زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، جو اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنے والا ہو. اس لیے کلمے کا جو رشتہ ہے ہمارا یہ بہت مضبوط رشتہ ہے. اس رشتے کے حوالے سے ہم شام والے بھی، جیسے ہم مسلمان ہیں، جیسے ہم ایک نبی کو مانتے ہیں ویسے وہ بھی ایک نبی کو مانتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں وہ بھی مسجد میں عبادت کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اس کلمے کے حوالے سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہر طرح سے مدد کریں، اور اگر ہر طرح سے مدد نہیں ہو سکتی ہے تو کم سے کم دعاؤں کے ذریعے سے ان کی مدد کریں. تو سب لوگ یہ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ ضرور شام کے مظلومین کے لیے ہم اپنی اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں گے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب